اے بندو، یہ صرف تمہارے اعمال ہیں، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، جو جنہیں میں تمہارے لیے ہی شمار کرتا ہوں، ثم اوفیکم، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ یہاں فمن واجد خیرا فلیحمد اللہ، تو پس جو کوئی بھلائی پائے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی جو نیک عمال کرے گا اس کا پورا بدلہ میں اسے بعد میں دوں گا آخرت میں۔ اور تو بس وہ جو کوئی نیک عمال کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ومن واجد غیر ذالک، اور جو کوئی اس بھلائی کے علاوہ کام کر رہا ہے، عمال کر رہا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، یعنی وہ مجھے ملامت نہ کرے بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ جو وہ خود برا کام کر رہا ہے۔ تو اسے روایت کیا ہے مسلم نے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات الہی جو یعنی کہ ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات پاک کی جو صفات ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ واحد یکتا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی صفات ذات صفات اور صفات کے تقاضے میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ظلم کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو، اس طرح کہ یعنی اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرو، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کی قسم کون سی بیان کی ہے؟ شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس جیسا ماننا، کسی کو شریک کرنا، یہ انسان کا اپنی ذات پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ تمام مظالم ترک کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر یعنی گناہ کو بخش دوں گا سوائے شرک کے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں طلب ہدایت کی تعلیم ہے کہ تمام انسان گمراہ ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر ہیں جو اللہ سے مسلسل ہدایت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا قُلْ إِنَّ هُدِيَ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ کہو حقیقی اللہ تو ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی حقیقی ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کوئی اکیلا انسان یا سب انسان مل کر ہدایت ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ اسے ہدایت دینا نہ چاہے۔ تو اللہ ہی حاجت روا ہے، تمام انسانوں کی، جنوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں، حاجتیں ہیں، جو بھی سوالات ہیں، ان سب کو پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی اس حدیث میں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو مجھ سے ہی معافی طلب کرو، مجھ سے ہی استغفار کرو، میں ہی تمہیں بخشنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے اور بہت زیادہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے کوئی نفع و نقصان نہیں کسی انسان کی یا جنوں کی یا کسی بھی آگے پیچھے جو بھی امتیں گزر چکی ہیں، کسی کی بھی یہ جرأت یا نہیں ہے اتنی طاقت کہ وہ اللہ کی ذات کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے سامنے اگر پوری اس کائنات، اس ارض، آسمان، زمین کے اندر کے جتنے بھی لوگ، جانور، جو بھی حشرات، جو بھی چیزیں ہیں، جاندار ہیں، بے جان، سب یعنی کہ جس چیز کی جاندار چیزوں کی ضروریات جو بھی ہیں، ہر کوئی اگر اللہ سے مانگے تو اللہ ایک ایک کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اور اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں واقع ہوتی۔ اس کی مثال کتنی خوبصورت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث قدسی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل کے ذریعے کہ یہ میرے خزانے میں صرف اتنی کمی واقع ہوگی کہ اگر سمندر کے اندر سوئی گر جائے، اب خود سوچا جائے تو اتنے بڑے سمندر میں ایک سوئی گر جائے تو وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کہاں ہے، تو یعنی اس میں کوئی وہ سوئی اس سمندر کو ختم، یعنی تھوڑا سا بھی اس میں فرق نہیں ڈال سکتی اس کے پانی میں، اس کی وسعت میں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی یعنی مثال ہے اللہ کے خزانے کی، کہ اللہ کا خزانہ، اللہ کی طاقت اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کے خزانے میں وہ پوری دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی ضروریات پوری کر کے بھی اس کے خزانے میں اتنی ہی کمی واقع ہوتی ہے جتنی کہ سمندر کے اندر سوئی گرنے سے اس میں پوری ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اگر
جو بھی انسان نیکی کرے گا، اس کے آخر میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق دی گئی ہے کہ وہ نیکی کرے، اللہ کی طرف اپنے دل کو لگائے، اچھے کاموں کی طرف اپنے دل کو لگائے، عقل و شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پہنچائیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر انسان کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اس پر اگر میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا اور اسے اس گناہ کے بدلے میں اس کی سزا ملے گی، تو وہ پھر اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہی ندامت اس پہ ہی کرے اور اپنے آپ کی مذمت کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کو غلط سزا نہیں دی ہے۔